جب مصر کے دروازے دور سے نظر آنے لگے تو قافلے نے شہر سے باہر واقع ایک چشمے پر آخری پڑاؤ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اس چشمے پر غسل کر کے سفر کی گرد مٹی کو صاف کر لیا جائے۔ تمام لوگ کپڑے اتار کر پانی میں داخل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ وہ غسل کر لیں۔ ان کے لیے تو یہ اور بھی ضروری تھا کیونکہ انہیں فروخت کیا جانا مقصود تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کے سامنے نہانے سے انکار کر دیا۔ میں اس بے حجابی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کپڑوں سمیت پانی میں اتر جاؤں تو پہننے کے لیے دوسرے کپڑے نہیں ہیں۔ مالک ابن زار، جس سے وہ بہت مانوس ہو گئے تھے، بہت کہا لیکن وہ نہ مانے۔ آخر یہ تجویز رکھی گئی کہ چشمے سے پانی لے کر درختوں کے جھنڈ میں چلے جائیں اور وہاں نہا کر یہی کپڑے پہن لیں۔ جب مصر پہنچیں گے تو نئی پوشاک خرید کر پہنا دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چشمے سے پانی بھرا اور درختوں کے جھنڈ میں چلے گئے۔ ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر اس کا سرا محافظوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ مالک ابن زار آپ کی اس شرم و حیا پر حیران ہو رہا تھا۔ اس کی حیرانی اس وقت اور بڑھ گئی جب غسل کر کے واپس آئے اور اس نے ان کے جسم پر نئے کپڑے دیکھے۔ تمہارے پاس کپڑے تو تھے نہیں، پھر یہ نئے کپڑے کہاں سے آ گئے؟ یہ کپڑے آپ لوگوں نے نہیں رکھے تھے؟ نہیں، پھر مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں نہانے کے بعد پیٹ پھیری تو میرے کپڑے وہاں موجود نہیں تھے، ان کی جگہ یہ نئے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں سمجھا آپ لوگوں نے رکھے ہوں گے۔ مالک ابن زار سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہو سکتا۔ نہانے کے بعد حسن و جمال بھی ایسا نکھر آیا تھا کہ نظریں نہیں ٹھہرتی تھیں۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ مالک ابن زار غلام ہے اور یوسف علیہ السلام اس کے آقا۔ اے غلام، سچ بتا، تیری حقیقت کیا ہے؟ اگر سچ سننا چاہتے ہو تو سچ یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کا غلام نہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میں ان کا غلام ہوں، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ میرے مالک نہیں، میرے بھائی تھے، مجھ سے حسد کرتے تھے۔ ان کے حسد ہی نے انہیں یہ راہ سجائی کہ وہ مجھے کنویں میں پھینک دیں اور میں وہیں مر کھپ جاؤں۔ یہ تو میری قسمت تھی کہ میں آپ لوگوں کے ہاتھ لگ گیا اور میری جان بچ گئی۔ آپ نے میری قیمت ادا کی ہے، اس لیے اب تو میں آپ ہی کا غلام ہوں، جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں۔ مالک ابن زار باتوں سے متاثر ہوا، سمجھ گیا کہ یہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ خیال بھی آیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لے، لیکن لاکھوں روپے کا لالچ تھا جس نے فوراً دامن پکڑا۔ اپنے گناہ سے چھٹکارا پا لینے کے لیے یہ جواز بھی فوراً ذہن میں آیا کہ اگر یہ حقیقت کنعان ہی میں کھل جاتی تو میں اسے اس کے گھر تک پہنچا دیتا، لیکن اب بہت وقت گزر چکا ہے۔ انسانوں کی منڈی چند قدم پر ہے، وہاں پہنچتے ہی لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسا حسین غلام اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بیو پیاری میں میری ساکھ بھی بڑھ جائے گی کہ میں کیسے اچھے غلام لاتا ہوں۔ اس کے بعد کبھی مصر آیا تو میرا مال کھڑے کھڑے بک جایا کرے گا۔ یہ قافلہ اس رات مصر کے باہر چشمے کے پاس پڑاؤ کیے رہا۔ مالک ابن زار نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رسیاں کھول دیں اور انہیں خوش رکھنے کے لیے مزے مزے کی باتیں کرتا رہا۔ رات کے کسی پہر میں قافلہ روانہ ہوا۔ ابھی دن پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا کہ یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا۔ دروازہ شہر پر کھڑے محافظوں نے ایک ایک اونٹ کا جائزہ لے کر اندر جانے دیا۔ اس اونٹ کو دیکھ کر ٹھٹک گئے جس پر حضرت یوسف علیہ السلام مالک ابن زار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ غلام ہے، فروخت کے لیے لایا ہوں۔ یہ تو کہیں سے بھی غلام نہیں لگتا، کسی بدھی شکل والے کا بیٹا بھی نہیں لگتا۔ محافظ نے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، غلام تو ہر طرح کے آتے ہیں، کتنی قیمت لوگے اس کی؟ نیلام گاہ میں آ جانا، ابھی تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ کتنی قیمت لوں گا۔ اگر میں اسے یہیں خرید لوں تو تمہیں نیلام گاہ تک نہ جانے دوں، فرعون کے دربار میں میری شکایت جائے گی۔
یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو روکنے کا؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ایسا ہی کروں، لیکن کیا کروں، اسے میں بھی غلط سمجھتا ہوں۔ بہرحال اس دروازے سے آج تک سینکڑوں غلام گزرے ہوں گے، لیکن میں نے ایسا غلام اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مصر پہنچتے ہی قافلے میں شامل تاجر اپنی اپنی اجناس لے کر ادھر ادھر پھیل گئے۔ مالک ابن زار حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر ایک سرائے میں چلا گیا۔ دروازہ شہر سے لے کر سرائے تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن سرائے میں پہنچتے ہی مالک پر یہ عقدہ کھل گیا کہ پورے شہر میں حسن یوسف علیہ السلام کے چرچے پھیل چکے ہیں۔ اسے سرائے پہنچنے میں ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سرائے کے باہر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھنے کے مشتاق تھے۔ مالک کے تجارتی ذہن میں کمائی کا ایک بہترین ذریعہ ڈھونڈ لیا۔ اس نے بہت معمولی سی ایک رقم مقرر کر دی کہ یہ رقم ادا کرو، یوسف کو قریب سے دیکھو اور چلے جاؤ۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ یہ شہر جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، مصر کا دارالسلطنت رامسیس تھا۔ جغرافیائی حیثیت سے اس کا جائے وقوع مشرق کی جانب دریائے نیل کے قریب تھا۔ شہر کے ایک ایک گھر میں چرچے ہو رہے تھے کہ کنعان کی طرف سے قافلہ آیا ہے۔ اس قافلے میں ایک غلام بھی ہے جو فروخت کے لیے آیا ہے۔ اس کا مالک اس کے چہرے پر نقاب ڈالے رہتا ہے کہ اس کے لاسانی حسن کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ لوگ قیمت ادا کر کے اس کے حسن کا دیدار کرتے ہیں۔ جو اس غلام کو دیکھ کر آئے تھے وہ قدرت کی کرشمہ سازیوں کے گن گا رہے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ چرچے شاہی خاندانوں تک بھی پہنچ گئے۔ ان گھروں میں ایک گھر مصری افواج کے شاہی افسر پوتیفار کا بھی تھا۔ یہ شخص فرعون مصر کے بعد دوسرا مرتبہ رکھتا تھا اور عزیز مصر کہلاتا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ پوتیفار ایک دن فرعون کے دربار سے اپنے محل میں آیا، کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ سے گزرتا ہوا خوابگاہ میں پہنچا تو زلیخا کو معمول سے زیادہ خوش دیکھا۔ تم اس طرح خوش رہو، پھر بھی کیا بات ہے، کیوں اتنی خوش ہو؟ میں نے سنا ہے کہ ایک کنعانی غلام آ کر ٹھہرا ہے، اس کی خوب روئی کے چرچے عام ہو رہے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے۔ میں نے سوچا میں بھی اسے دیکھنے جاؤں۔ تم عزیز مصر کی بیوی ہو، ایک معمولی غلام کو دیکھنے جاؤ گی؟ یہ مت بھولیے کہ میں بھی ایک حکمران کی بیٹی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بندشیں بہت سے مواقع پر ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ میں نے تم پر پابندی نہیں لگائی، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے سوچتے سوچتے وقت گزر جائے گا، اسے کوئی اور لے کر چلتا بنے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، میں ابھی دربار سے آ رہا ہوں۔ بادشاہ نے اس غلام کے مالک کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ وہ ایک غلام سے اس طرح دولت کمانا بند کر دے اور اس غلام کی باقاعدہ نیلامی کا اعلان کرے۔ شاید کل تک اسے نیلام گاہ میں پہنچا دیا جائے۔ یہ تو آپ نے اور بھی بری خبر سنا دی، اسے تو نیلام گاہ سے کوئی بھی خرید کر لے جائے گا۔ میں تو اسے دیکھنے سے بھی گئی، دیکھتی تو صحیح کہ کون انسان کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ زلیخا کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ عزیز مصر نے اس کی اداسی کو دور کرنے کے لیے کئی مرتبہ چاہا کہ وہ کسی کی اولاد کو لے کر پال لے، لیکن زلیخا کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ زلیخا کا اشتیاق دیکھ کر عزیز مصر نے ایک دفعہ پھر یہ پیشکش کی، اگر اس نو عمر غلام کو ہم خرید لیں اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ یہ فیصلہ تو اسے دیکھنے کے بعد ہی کر سکوں گی۔ اگر وہ واقعی اتنا خوبصورت ہے جتنا کہا جا رہا ہے تو مجھے آپ اپنا ہم خیال سمجھیے گا۔ پھر کل تک انتظار کرو۔ نیلامی کی کیا ضرورت ہے، اسے براہ راست کیوں نہیں خرید لیتے؟ مصر میں بہت سے لوگ اس کی خریداری کے مشتاق ہیں۔ اگر میں نے خرید لیا تو مخالفتوں کے طوفان اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ بولی دینے میں پیچھے نہ رہیے گا۔ سنا ہے فارع نامی
ایک رئیس زادی خچروں پر دولت لاد کر لائی ہے، سرائے کے سامنے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، نیلامی کا اعلان سنتے ہی نیلام گاہ پہنچ جائے گی۔ آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرا تمام زیور لے کر نیلام گاہ میں جائیے گا۔ مالک ابن زار نے نیلامی کا اعلان کر دیا۔ تمام خریداروں کے لیے اذن عام تھا، جس کی بولی زیادہ ہوگی یوسف علیہ السلام اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ مصر میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی غلام کے لیے نیلامی ہو رہی تھی۔ مقررہ دن جب نیلامی کا میدان سجا تو مالک نے ایک بڑا قالین بچھا کر ایک کرسی ڈال دی، جس پر یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، جو صرف اس وقت تک اٹھائی جانی تھی جب نیلامی کا آغاز ہوا۔ میدان میں ہجوم اکٹھا ہوتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس ہجوم میں ایک بڑھیا بھی شامل تھی، جو اپنے ہاتھ سے کاتے ہوئے سوت کا ایک لچھا لے کر آئی تھی اور یہ سمجھے ہوئی تھی کہ اس کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا جا سکتا ہے۔ نیلامی کا آغاز ہونے ہی والا تھا کہ شاہی فرمان آ گیا، جب تک عزیز مصر نیلام گاہ میں نہ پہنچ جائیں نیلامی شروع نہ کی جائے۔ ہجوم شور مچا رہا تھا کہ نیلامی شروع کی جائے، لیکن جیسے ہی یہ اعلان ہوا لوگوں کے چہروں کی رونق ماند پڑ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں خرید سکیں گے۔ بہت سے لوگ اس آرزو میں کھڑے رہے کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹے اور وہ ان کا دیدار کر سکیں۔ زلیخا کا اشتیاق دیدنی تھا، جبکہ عزیز مصر نہایت اطمینان سے تیار ہو رہا تھا، جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو۔ آپ نے یہ شاید طے کر لیا ہے کہ اس غلام کو کوئی اور خرید لے۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ آپ کو تو جلد سے جلد نیلام گاہ میں پہنچنا چاہیے۔ کوئی آپ کے انتظار میں بیٹھا رہے گا؟ ہاں، انہیں بیٹھنا پڑے گا۔ میں شاہی فرمان بھجوا چکا ہوں، میرے پہنچنے کے بغیر نیلامی کا آغاز نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود آپ کو جلدی کرنی چاہیے۔ آپ کہہ رہے تھے بادشاہ بھی اس غلام کا مشتاق ہے۔ اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو پھر مجبوری ہوگی، مجھے پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے لیے مانگوں گا تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ یہ وقت ہی کیوں آئے، آپ کو پہلے پہنچنا چاہیے۔ بس میں تیار ہو گیا۔ فارآ کے خچر دولت سے لدے تیار کھڑے تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر مصیبت یہ تھی کہ عزیز مصر کے پہنچنے سے قبل نقاب اٹھانا محال تھا۔ منادی نے آواز لگائی، کوئی ہے جو اس بڑے حسب نسب والے غلام کو خریدے؟ اور کون ہے جو اس عقل مند غلام کو خریدے؟ منادی کی آواز اس بات کی علامت تھی کہ عزیز مصر نیلام گاہ میں آ چکا ہے۔ مالک ابن زار نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مالک سے کہا، تم میری بولی یہ کہہ کر لگاؤ، ہے کوئی جو اس غریب الوطن مسافر کو خریدے؟ مالک نے یہی کہہ کر آواز لگائی اور بولیاں لگنی شروع ہو گئیں۔ نقاب الٹتے ہی رئیس زادی فارآ کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ یہ خیال ہی دل سے نکل گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی تھی۔ وہ تو خود ان کے ہاتھوں بک چکی تھی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر بولیاں لگا رہے تھے اور وہ خاموش کھڑی تھی۔ دولت سے لدے اس کے خچر اپنی مالکن کے اشارے کے منتظر کھڑے رہے۔ بولیاں لگتی رہیں اور بالآخر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ فارآ کو ہوش تو اس وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں پہنچانا چاہتا تھا پہنچا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ فروخت ہو چکے تو بے اختیار بات کی یاد آئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی پکارنے والے نے پکارا، اس آواز کو صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی سن سکے۔ اے یوسف علیہ السلام، دل چھوٹا مت کر، تیرے خدا نے تیرے لیے بہتر انتظام کر رکھا ہے۔ یہ مخلوق جو آج تجھ کو خریدنے کے لیے جمع ہو گئی ہے اور تجھے غلام بنانا چاہتی ہے،
میں ان قریب ان سب کو تیری غلامی میں دے دوں گا اور یہ سب تجھ کو جھک جھک کر سلام کریں گے۔ عزیز مصر نے بھاری رقم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر دیا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ صرف 20 درہم میں بکوا دیا، دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر مشک، ریشم اور چاندی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ وزن کر کے خریدا گیا۔ عزیز مصر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی سواری پر سوار کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی غلام کو نہیں بلکہ کسی صاحب عزت کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اس کے دل میں خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے حضرت یوسف علیہ السلام اس کی آنکھوں کا تارا اور دل کا مالک بن چکے تھے۔ اس زمانے میں مصری خود کو دنیا کی بہترین مہذب اور متمدن قوم سمجھتے تھے اور بدوی اور صحرائی قبائل کو نہایت حقارت سے دیکھتے اور اپنے شہروں میں ان کے ساتھ اچھوت کی طرح معاملات کرتے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیم کی یادگار کنعان میں آباد تھا۔ یہاں مدنیت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شکار پر ان کے رزق کا مدار تھا، بکریوں کے گلے ان کا دھن دولت تھے۔ ایسے ماحول میں یہ قدرت ہی کی معجزہ نمائی تھی کہ کوئی عام مصری نہیں بلکہ سلطنت عزیز مصر انہیں اکرام و احتشام کے ساتھ اس نیت سے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے کہ وہ انہیں اپنا بیٹا بنائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے پروردگار کا یہی ان سے وعدہ تھا۔ عزیز مصر گھر پہنچا تو زلیخا سر سے پاؤں تک آراستہ انتظار بنی بیٹھی تھی۔ اسے یہ خبر مل چکی تھی کہ اس کے شوہر نے وہ غلام خرید لیا ہے۔ غرور سے اس کی گردن تنی ہوئی تھی، جیسے کوئی نہیں خرید سکا، اسے میرے میاں نے خرید لیا۔ لیکن جو ہی عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اس کے سامنے پہنچا، اس کی تنی ہوئی گردن جھک گئی، اپنا سنگھار خاک دھول نظر آنے لگا۔ چاند تھا کہ زمین پر اتر آیا تھا، روشنی تھی کہ جس نے جسم کا روپ دھار لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن سب کچھ تھا، اور زلیخا کے پاس سب کچھ تھا مگر کچھ نہیں تھا۔ اگر تھا تو یہ غرور کہ اس نے اس غلام کی قیمت ادا کی ہے۔ اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا کہ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ زلیخا کا دل بے اختیار ان کی طرف کھینچا۔ اس احساس نے دل میں شور مچا دیا کہ یہ غلام بنانے کے لائق نہیں۔ میرا میاں اسے غلام بنا کر لایا ہے، غلام بنا کر رکھے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس بار صحبت سے آشنا کیا جائے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عزیز مصر کی قلب ماہیت پہلے ہی بدل چکی ہے۔ اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ سننا تھا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابن اسحاق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فراست اور ذہانت والے اشخاص دو موقعوں پر دو شخص گزرے ہیں۔ ایک عزیز مصر جب اس نے بیوی کو کہا کہ یوسف کا رہن سہن اچھا رکھو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور دوسرا وہ لڑکی جس نے اپنے باپ پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ابا جان، اس یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کام پر رکھ لیجئے، کیونکہ جن کو آپ کام پر رکھیں گے یہ ان سب میں سب سے زیادہ طاقتور اور ایماندار ہیں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں کا سا معاملہ نہیں کیا بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور اپنی ریاست، دولت اور ثروت
اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیں اور ان سب کا امین بنا دیا۔ زلیخا اس صورتحال سے بہت خوش تھی۔ وہ خود بھی یہ چاہتی تھی کہ یوسف اس کے گھر میں غلاموں کی طرح نہ رہیں۔ یہ گھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ عزیز مصر ان کی دیانت داری سے بہت خوش تھا، لیکن ابھی آزمائش کی ایک اور گھڑی آنی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا کہ جو آپ کے جسم اطہر میں مجسم نہ ہو گیا ہو۔ زلیخا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا مقام و مرتبہ بھول گئی۔ اس کی آنکھیں رخ روشن کا تعاقب کرنے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت فہم و فراست اور ذکی انسان تھے۔ زلیخا کی آنکھوں کا مطلب خوب سمجھ رہے تھے۔ جب سے آپ پر جوانی آئی تھی، زلیخا کی نیت کا فتور صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ مالکن تھی، اسے روک بھی نہیں سکتے تھے، گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ بس یہ کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھنے پائے جس سے زلیخا کی حوصلہ افزائی ہو۔ کوشش کرتے تھے کہ زلیخا سے آمنا سامنا نہ ہو، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ زلیخا کی حالت بد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ وہ ان پر پروانہ وار نثار ہونے لگی، بہانے بہانے سے انہیں اپنے پاس بلاتی۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب بھلا کیسے اس کا ساتھ دے سکتا تھا اور فحاشی میں مبتلا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ان پر ڈورے ڈالتی رہی، انہیں ورغلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ان کے پائے استقامت میں جنبش بھی نہ آ سکی۔ کئی مرتبہ انہوں نے سوچا کہ زلیخا کی شکایت عزیز مصر سے کریں، لیکن اپنی حیثیت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر بھلا ان کی بات پر کیسے یقین کر لے گا؟ ان کی خاموشی نے زلیخا کے حوصلے بڑھا دیے۔ دل میں چاہت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی شامل ہو گیا۔ اب یہ اس کی انا کا مسئلہ بن گیا کہ ایک معمولی غلام اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ ضد میں آ گئی۔ حیا اور فطرت نسوانی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تہیا کر لیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی سے پیش آئے گی۔ ایک روز جب عزیز مصر باہر گیا ہوا تھا تو زلیخا نے کنیزوں اور لونڈیوں کو دور کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا اور اپنے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا کے بستر کے سرہانے جو بت رکھا ہے، اس پر زلیخا نے کپڑا ڈال دیا ہے۔ وہ اتنی بے قابو ہو گئی تھی کہ اپنی زبان سے دعوت گناہ دینے لگی۔ یہ وقت سخت آزمائش کا وقت تھا۔ شاہی خاندان کی عورت، اور وہ بھی محبوب نہیں بلکہ عاشق، 16 سنگھار، بے حجاب ادائیں، دروازے بند، راز کھل جائے تو مالکہ خود ذمہ دار۔ اسے خوش کر کے ترقی اور زیادہ مواقع، تمام دنیاوی دولت قدموں میں آ سکتی تھی۔ تمام حالات سازگار تھے، لیکن اس پیکر عصمت نے بہکنے کی بجائے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خدا کی پناہ، میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اس میں جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک ہے، اور کیا میں اپنے اس مربی یعنی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے مجھے غلام نہ رہنے دیا اور مجھے عزت عطا کی؟ تم کس عزیز مصر کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو بدصورت بھی ہے اور عمر میں مجھ سے بڑا بھی؟ تم جوان ہو اور خوبصورت بھی۔ آ جاؤ، مجھے شاد کام کرو اور میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ تم کس کی بیوی ہو؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم کہلاؤں گا۔ ظالموں کا انجام جہنم ہے۔ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہ دیکھو، میں نے شامی دیوتا کی آنکھیں ڈھانپ دی ہیں۔ میں اپنے خدا کی آنکھیں نہیں ڈھانپ سکتا، وہ ہر جگہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ مجھے تمہاری ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔
مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، اس سے پہلے کہ عزیز مصر آئے تو مجھے شاد کام کر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ عورت ماننے والی نہیں تو آپ دروازے کی طرف دوڑے تاکہ دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگی اور پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ رکے اور کرتے کا دامن زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو عزیز مصر کو باہر کھڑے دیکھا۔ دراصل عزیز مصر اسی وقت پہنچا تھا، دروازے پر دستک دینے ہی والا تھا کہ دروازہ کھل گیا، لیکن اس عالم میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کمرے میں تھے اور زلیخا بھی۔ مفسرین کے مطابق زلیخا کا چچا زاد بھائی بھی دروازے پر موجود تھا۔ عزیز مصر ساری صورتحال کو بھانپ گیا تھا کہ اندر کیا ہو رہا تھا اور دروازہ کیوں بند کیا گیا تھا۔ زلیخا کو اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اب بات کھل گئی ہے، الزام اسی پر آئے گا۔ اب وہ خود کو بچاتی یا یوسف علیہ السلام کو؟ اس نے ایک پاک شخص پر تہمت دھر دی، آگے بڑھی اور رونی صورت بنا کر اپنے شوہر کے سامنے فریاد کنا ہوئی۔ ایسے شخص کی سزا قید خانے کی ہوا یا دردناک عذاب کے سوا کیا ہو سکتی ہے جو تیری اہل کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو؟ یہ یوسف ہی ہے جس نے مجھ پر بری نظر ڈالی، مجھے ناپاک کرنا ہی چاہتا تھا کہ پکڑا گیا۔ اس وقت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، ورنہ میں تو کسی کو منہ دکھانے لائق ہی نہ رہتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی۔ یہ اس کا بہتان ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا، مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکلنا چاہتا تھا کہ سامنے آپ آ گئے، تو اس نے یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے تاکہ آپ کی سزا کا مستحق بنوں۔ اگر یہ سچی ہے تو سچی بات کیوں نہیں کہتی؟ زلیخا کا چچا زاد بھائی ان حالات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ جس وقت دروازہ کھلا یوسف علیہ السلام آگے تھے، یعنی دروازہ انہوں نے کھولا تھا۔ زلیخا پیچھے تھی اور اس کے ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کے دامن کا کپڑا بھی تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کپڑا کیسا ہے؟ یہ یوسف کے دامن کا کپڑا ہے جو بھاگتے میں میرے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ کپڑا سامنے کی طرف سے پھٹا ہے یا پیچھے کی طرف سے؟ اگر پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دامن تو کہیں سے بھی پھٹ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنا چاہی اور اس دوران دامن پھٹ گیا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اگر یہی بات ہے تو تم نے اپنا بچاؤ تو کیا ہوگا۔ میں نے اپنا بچاؤ کیا تھا، اسی لیے تو یوسف کا ارادہ پورا نہیں ہوا۔ اگر بچاؤ کیا تھا تو تمہارا نہ تو کپڑا کہیں سے پھٹا اور نہ ہی کوئی خراش آئی، اور نہ شاید کمرے کی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی، جبکہ یوسف مرد تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھا، تمہارے سارے کپڑے پھاڑ بھی سکتا تھا۔ تم میرے بھائی ہوتے ہوئے یوسف کی طرف داری کر رہے ہو۔ تمہیں کیسے یہ معلوم ہوا کہ میں طرف داری کر رہا ہوں؟ یہ طرف داری نہیں تو اور کیا ہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں یقین کر لینا چاہیے، ان معاملوں میں عورت ہی کی بات مانی جاتی ہے، ظالم مرد ہی ہوتا ہے۔ اب یہ سب دروازے سے ہٹ کر کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ تمام چیزیں اسی طرح رکھی ہوئی تھیں، البتہ بستر کے سرہانے رکھے بت پر ایک بڑی چادر پڑی ہوئی تھی۔ زلیخا کے بھائی نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ یہ بت پر یہ چادر کیسی ہے؟ مجھے کیا خبر؟ یہ حرکت بھی اس ظالم کی ہی ہوگی۔ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ دیوتا کو میری حالت کی خبر ہو۔ اب زلیخا گھبرا گئی تھی۔ یوسف تو مصری مذاہب کا قائل ہی نہیں ہے، اسے اس بت سے کیا لینا دینا؟ پھر وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوا، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ جی نہیں، مجھے جب انہوں نے کمرے میں بلایا تو اس بت پر کپڑا پہلے سے پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو، میں نے بت کی آنکھیں ڈھانپ دی ہیں، اب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔
انہیں یاد ہوگا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنے اللہ کی آنکھیں بند نہیں کر سکتا، وہ ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو تم مجھ سے چاہتی ہو؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، زلیخا نے کہا۔ بت پر کپڑا تو میں نے اس لیے ڈال دیا تھا کہ کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ کپڑا تم نے نہیں، اس نے ڈالا ہے۔ تمہاری تضاد بیانی تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے زلیخا۔ وہ میں بھول گئی تھی، اب ذکر نکلا تو مجھے یاد آیا، میں بھلا بت پر کپڑا کیوں ڈالنے لگی؟ عزیز مصر اس بحث سے تنگ آ گیا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ بات زیادہ پھیلے۔ اس نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھایا، یوسف، سچے تم ہی ہو اور اس عورت کے معاملے سے درگزر کرو۔ اگر بات یہاں سے نکلی یا تم نے باہر جا کر کسی سے کہا تو میری شہرت کو دھبا لگ جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ مجھے آپ کی عزت عزیز ہے، میں یہ بات کبھی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ یہ میری مالکن ہیں، شیطان نے انہیں بہکا دیا تھا، انہیں خود احساس ہو جائے گا کہ یہ غلطی پر تھیں۔ میں نے تو اپنے ظالم بھائیوں کو معاف کر دیا، ان کی تو مہربانیاں میرے ساتھ رہی ہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ زلیخا سے مخاطب ہوا، جو کچھ تم سے ہو گیا اس کے لیے معافی مانگ کر آئندہ کے لیے توبہ کر لو۔ معاملہ یہاں رفع دفع ہو گیا تھا، لیکن گھر کے ملازموں سے یہ بات چھپ ہی نہ رہ سکی۔ ان کے ذریعے یہ بات باہر نکلی اور شاہی خاندان کی عورتوں میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور ایک غلام سے اختلاط کا ارادہ؟ ایک دن زلیخا کے خاندان کی دو عورتیں اس سے ملنے آئیں اور کریت کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرنے لگیں۔ زلیخا کے کانوں تک باتیں پہنچتی رہتی تھیں کہ عورتوں میں چہ مگویاں ہو رہی ہیں، لیکن جب یہ ان عورتوں نے براہ راست حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لے دیا تو اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ عورتیں پوچھ رہی تھیں، تمہارے غلام کیا واقعی خوبصورت ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی خوبصورتی کا چرچا تو پورے مصر میں ہوا تھا جب وہ فروخت ہو رہا تھا؟ کیا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ تم اپنا مرتبہ بھی بھول گئی؟ اگر تم بھی دیکھ لو تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو میرا ہوا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، ہمیں اپنی ناموس کا خیال ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو ناموس کا خیال مجھے نہیں؟ سننے میں تو یہی آیا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، بس اتنا ہوا کہ میں اس کے حسن کو دیکھ کر بے خود ہو گئی۔ یہ سب بہانے ہیں، کوئی ایسا حسین نہیں ہوتا کہ کوئی ایسے بے خود نہیں ہو جاتا۔ دراصل ان عورتوں کو خود یہ شوق ہو گیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کر لیں۔ ایک جذبہ شوق ان کے دلوں میں بھی جاگ چکا تھا، اور اب وہ زلیخا کو آمادہ کر رہی تھیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لے کر آئیں، اور بالآخر وہ اس پر کامیاب ہو گئیں۔ اگر تم دیکھنا ہی چاہتی ہو کہ وہ کتنا خوبصورت ہے اور اسے دیکھ کر تمہارا کیا حال ہوتا ہے تو کسی روز آ جاؤ، میں اسے تمہارے سامنے لے آؤں گی، تم مجھے تانے دینا چھوڑ دو گی۔ ان عورتوں نے دوسری عورتوں کو بتایا، ان میں امائے دین کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ زلیخا نے ان عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا۔ جب وہ دسترخوان پر بیٹھیں تو زلیخا نے ان عورتوں کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور لیمو دے دیا کہ جب یوسف سامنے آئیں تو تم اس لیمو کو کاٹنا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حکم کی تعمیل میں باہر آئے۔ سب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور بے اختیار پکار اٹھیں، یہ آدمی نہیں، نور کا پتلا ہے۔ کوئی کہنے لگی، فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے۔ وہ یہ باتیں کرنے میں ایسی محو ہوئیں کہ انہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ وہ لیمو پر چھری پھیر رہی ہیں یا اپنی انگلیاں تراش رہی ہیں۔ حسن یوسف علیہ السلام پر نظریں ایسی جمیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ یہ زلیخا کی زبردست فتح تھی۔
جتنے طعنے اسے ملے تھے ان سب کا جواب تھا۔ جو حالت اس کی تھی اس میں سب مبتلا ہو گئیں۔ تم نے مجھ کو مطعون کر رکھا ہے اور تیر ملامت کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اب بتاؤ میرے یوسف کو دیکھ کر تمہارا کیا حال ہوا؟ اب بتاؤ کہ میرا اس سے عشق بے جا تھا؟ جب زلیخا نے دیکھا کہ ان عورتوں کی انگلیوں سے خون جاری ہے اور وہ حسن یوسف میں محو ہیں، گویا قائل ہو چکی ہیں کہ میرا اس سے عشق بے جا نہیں تھا، تو بے پرواہ ہو کر کہنے لگی، میں نے اس کا دل قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا، مگر میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو میں اسے قید میں ضرور ڈالوں گی۔ وہ دوسرے لفظوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکا رہی تھی کہ قید کی سختیوں سے ڈر کر وہ اس کی بات مان لیں گے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ان عورتوں کی چال تھی۔ وہ انہیں اپنی جانب مائل کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہم تیرے حسن کے اس قدر متوالے ہیں کہ تیری صورت دیکھ کر ہوش و حواس جاتے رہے اور ہاتھوں کو زخمی کر لیا۔ وہ انہیں بھی اتنا ہی قصوروار سمجھ رہے تھے جتنا زلیخا کو۔ انہیں تو ان عورتوں کی طرف سے خطرہ ہو گیا تھا۔ وہ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے جو ان کے گرد منڈلانے لگا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور بدست دعا ہوئے، خدایا جس بات کی جانب یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے میری مدد نہ کی اور مجھ کو ان مکاریوں سے نہ بچایا تو عجب نہیں کہ میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں اور نادانوں میں بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اندیشہ غلط نہیں تھا۔ زلیخا یہ دھمکی دے چکی تھی کہ انہیں داخل زندان کرا کے ہی دم لے گی۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس دھمکی کا کیا اثر ہوا ہے۔ اس موقع پر انہیں اپنے پاس بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے لیکن محتاط بھی ہو گئے تھے۔ ڈرتے ڈرتے اس کے حضور پہنچے لیکن دروازے سے لگ کر کھڑے ہو گئے کہ کہیں زلیخا پہلے کی طرح پھر سے دروازہ بند نہ کر لے۔ آؤ یوسف، مجھ سے شرما کیوں رہے ہو؟ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے پاس بیٹھنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ کو جو کہنا ہے کہیے۔ میں نے تو تمہیں کبھی غلام نہیں سمجھا، یہ آپ کی بڑائی ہے، لیکن میں ہوں تو غلام۔ آپ کے شوہر نے مجھے قیمت دے کر خریدا ہے۔ اگر میرا کہنا مان لیتے تو جتنے میں خریدے گئے ہو اس سے زیادہ کے مالک بن سکتے ہو۔ تم نے دیکھ لیا کہ جو عورتیں مجھے مطعون کرتی تھیں وہ بھی میری ہم خیال ہو چکی ہیں۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ مجھے خوش کرو اور انکار کر کے میرے غضب کا نشانہ مت بنو۔ میں تو تمہیں خاصا عقل مند سمجھتی تھی، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری پیشکش کو ٹھکرا رہے ہو؟ میرا جواب اب بھی وہی ہوگا جو پہلے دے چکا ہوں، یعنی انکار۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، غصے سے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں حوالہ زندان کر دوں گی۔ اس گھر میں میرا حکم چلتا ہے، کیوں اپنی جان کے دشمن بنتے ہو؟ جس کام کے لیے تم مجھے بلا رہی ہو اس کے مقابلے میں مجھے قید پسند ہوگی۔ تم نے زندان کا نام سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ جس حسن پر ناز کر رہے ہو وہ کملائے ہوئے پھول کی طرح نظر آنے لگے گا۔ مجھے ان دھمکیوں سے کوئی سروکار نہیں، میں ہرگز آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ تمہیں اگر یہ زوم ہے کہ عزیز تمہاری حمایت کرے گا جیسا کہ وہ پہلے کر چکا ہے تو اس گھمنڈ میں مت رہنا، وہ میرے حکم سے باہر نہیں ہے۔ مجھے کسی سے امید نہیں، میرا اللہ میرے حق میں جو بہتر سمجھے گا وہ کرے گا۔ میں تمہیں ایک دن کا وقت اور دیتی ہوں، اس کے بعد مجھے جو کرنا ہوگا وہ میں کر گزروں گی۔ ایک دن کے بعد بھی میرا جواب یہی ہوگا۔ زلیخا نے ایک دن کی بجائے 2 دن کا انتظار کیا۔ اس دوران وہ اپنے شوہر کو خلاف معمول خوش کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا اور ان کے سامنے وہی سوال دہرایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو وہ پہلے دے چکے تھے۔ زلیخا نے ایک بار پھر ان کے سامنے جیل کا نقشہ کھینچا
گفتگو کے دوران اس کا طیش انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ وہ ان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ اب اس کے مقام اور مرتبے کا تقاضا تھا کہ وہ ان کو سزا دے۔ اسے یہ بھی خیال رہا ہوگا کہ شاید زندان کی صعوبتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جھکا دیں۔ ابھی تو تمام عیش و آرام انہیں حاصل ہے، اس لیے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ زلیخا کی انا اور خود پرستی نے اسے اکسایا کہ غلام ہوتے ہوئے جس آدمی نے اس کا حکم نہ مانا وہ اسے سزا دلوائے۔ اس نے عزیز مصر کو بھڑکایا، جس نے آپ کی بیوی کی عفت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اسے آپ نے اتنی آسانی سے معاف کر دیا؟ اسے تو قید میں ہونا چاہیے۔ سب اسے پاک دامن سمجھ رہے ہیں اور مجھے لعن طعن کر رہے ہیں۔ رسوائی تو میری ہی ہو رہی ہے۔ اگر اسے سزا ملے تو کم از کم لوگ یہ تو کہیں گے کہ یوسف غلطی پہ تھا، اس لیے موجب سزا ہوا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت کی تمام نشانیوں کو دیکھ چکا تھا۔ اس کے باوجود زلیخا کی یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سزا دلوا کر زلیخا کو رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ زلیخا کی رسوائی خود اس کی رسوائی تھی۔ یوسف کو اگر ایک مدت کے لیے زندان میں بند کر دیا جائے تو یہ معاملہ لوگوں کو دلوں سے محو ہو جائے گا اور یہ چرچے بھی بند ہو جائیں گے۔ عزیز مصر کے لیے کیا مشکل تھا، کوئی مقدمہ چلائے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ ایک بے خطا کو مجرم بنا دیا گیا، صرف اس لیے کہ زلیخا کا جرم چھپ جائے اور لوگوں میں یہ تاثر عام ہو جائے کہ یوسف نے ہی زلیخا کو بہکانا چاہا تھا، جس کی وجہ سے وہ قید کر دیا گیا۔ گناہوں کی جگہ سے دور چلے جانا یہ بھی عصمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قید کو مقدر بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچا لیا۔ یہ عجیب افتاد تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں تھے لیکن اپنے رب کو یاد کرتے تھے اور اس کی رضا پر خوش تھے۔ دعوت و تبلیغ کی بھی امید تھی کیونکہ وہاں اور بھی قیدی موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی زادے تھے، اسلام کی تبلیغ ان کے خون میں تھی، اور پھر خدا نے ان کو بھی نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ جیل میں موجود قیدی جب ان کے حسن ظاہری اور حسن سیرت سے متاثر ہوئے تو ان کے پاس پرندوں کی طرح آ کر بیٹھنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ ان کا پیغام وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ جب قیدی آپ کے پاس آ کر بیٹھتے تو آپ انہیں پیغام حق دیتے۔ ہمیں لائق نہیں کہ ہم کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں۔ خدا کا ہم لوگوں پر بھی اور دوسروں پر بھی فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقو، بھلا بتاؤ تو صحیح، جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدائے یکتا و غالب؟ جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں اور تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن لو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ اس نے فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ میں نے ان لوگوں کی ملت کو اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ میرے رفیقو، اللہ ایک ہے، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا ماننا ہی اصل ایمان ہے۔ تم بتوں کی پرستش چھوڑ دو کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اسی کی پرستش کرو، اسی سے مدد مانگو اور اسی کا سہارا ڈھونڈو۔ یہی ان کا پیغام تھا جو وہ مختلف پیرایوں میں قیدیوں کے سامنے دہرا رہے تھے۔